اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے شب معراج کا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب سے گزرے۔ راستے میں انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو تجھے اور مجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے رب، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے فوراً یہ بات فرعون کو بتائی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے بلا لیا اور پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس میں اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کرو۔ میری درخواست یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہیں ہمارے پاس، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کے راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ بھی مر گئی۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنت کے محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔